میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جی ڈی پی کے بارے میں بتایا تھا، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ایک مقررہ مدت میں جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مطلب جو چیزیں بکتی ہیں یا جو سروسز بکتی ہیں، ان کی کل مالیت کو جی ڈی پی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک معیشت کو ناپنے کا ایک بہت ہی اہم انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے۔ تو میں نے اس پہ اپنا کرٹیکل ویو پوائنٹ دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ چیزیں نہیں ناپتا جس کی کہ انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، یا جس سے ہمیں انسانوں کی خوشحالی کا پتہ چلے۔ تو آج میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کروں گی کہ جی ڈی پی، بہت سے معیشت دان جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جی ڈی پی از ناٹ دا موسٹ امپورٹنٹ انڈیکیٹر آف میجرنگ اکانومی۔ تو ان میں ایک جوزف اسٹیگلٹس بھی ہیں، جو کہ ایک نوبیل پرائز یافتہ معیشت دان ہیں۔ تو جب یہ لوگوں کی سمجھ میں آیا اور یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ڈی پی، کیونکہ اس سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ دولت کی تقسیم مساوی ہے غیر مساوی ہے، کیا چند لوگ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو رہی ہے، لوگوں کی تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات جو ہیں کیا وہ پوری ہو رہی ہیں، کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ جب ان کو یہ سمجھ آئی تو یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ ایک ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ جس پہ ہم تمام تر اپنا فوکس رکھیں۔ تو اس کے آلٹرنیٹ ایک ویو پوائنٹ پیش کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہر ملک کو اپنے حساب سے ان کے لیے جو چیزیں اہم ہیں، ان کے جو حالات ہیں، جو ان کی کلچر کے مطابق، ان کے اکنامک ایشوز کے مطابق، پولیٹیکل ایشوز کے مطابق جو ان کو صحیح لگتا ہے، وہ اس میں سے چند پیمانے جو ہیں وہ متعین کریں اور ان کو انڈیکیٹر بنا کے اور اس سے معیشت کا اندازہ لگائیں کہ کیا وہ بہتر ہو رہی ہے یا نہیں۔ جو ایک سینیٹر تھے، امریکن سینیٹر تھے رابرٹ کینیڈی، تو انہوں نے یہ کہا تھا جی ڈی پی کے بارے میں کہ جی ڈی پی میجرز ایوری تھنگ ایکسیپٹ دا تھنگس دیٹ آر موسٹ امپورٹنٹ فار لائف۔ تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ اچھا، اس موومنٹ کے نتیجے میں کہ جی ڈی پی کا کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے، کچھ ملکوں نے اپنے بجٹ میں بھی تبدیلیاں کی۔ مطلب بجٹ میں جیسے ہم فوکس کرتے ہیں کہ تعلیم پہ اتنا خرچ ہونا چاہیے، اس کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ اتنے بچے جو ہیں وہ مزید اسکولوں میں جانے چاہیے، یا تعلیم کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے، یا اسی طرح صحت کا انہوں نے بجائے فوکس کرنے کے کہ اس پہ پیسہ کتنا لگے گا، انہوں نے اپنا انڈیکیٹر وہ رکھا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، مطلب لوگوں کی صحت کتنی امپروو ہوگی، لائف ایکسپیکٹنسی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی۔ تو پاکستان کے حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے حالات مختلف ہیں اور ہمیں اپنے حساب سے یہ انڈیکیٹرز جو ہیں متعین کرنے پڑیں گے، اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ اس پہ ایک پبلک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ڈسکشن ہونی چاہیے، اور پھر کنسنسس سے یہ انڈیکیٹرز جو ہیں یہ ڈیولپ کیے جائیں۔ نیوزی لینڈ کے جو ایک فارن منسٹر تھے، انہوں نے فائنانس منسٹر تھے، ان کا ایک بیان تھا، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا گول یہ ہے کہ نیوزی لینڈ should be not only a great place to make a living but also a great place to make a life۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ پیسہ کمانے کے اچھے طریقے ہوں یا اچھے مواقع ہوں، بلکہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے مواقع ہوں۔ تو ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ان کی ایک ویژن سٹیٹمنٹ تھی نیوزی لینڈ کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہاں کے پولیٹیشینز ہیں یا اکانومسٹ ہیں، وہ اپنی ایک ویژن دیں لوگوں کو، پبلک میں ایک ویژن دیں کہ ہم پاکستان میں کیا چاہتے ہیں، کس قسم کی اکانومی چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے پھر انڈیکیٹرز متعین ہوں گے۔ تو برابری پارٹی پاکستان جو ہے، ہماری ایک ویژن ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جمہوری ریاست کا قیام جہاں پہ کہ مواقع اور وسائل پر سب کی برابر کی دسترس ہو، اور ملک میں جو بھی ملتا ہے، بنتا ہے، اگتا ہے، اس پر بلا تفریق رنگ، نسل، صنف،
قومیت، فرقہ، مذہب، ذات، برادری، قبیلہ، سب کی برابر کی دسترس ہو. یہ ہماری ویژن ہے پاکستان کے بارے میں. اور ہمارے انڈیکیٹرز اس حوالے سے یہ ہونے چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ دولت کی تقسیم کیسی ہو رہی ہے. اس طرح ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں میں تعلیم کا کیا حال ہے، ان کی صحت کا کیا حال ہے، لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو رہی ہے یا نہیں. پھر یہاں پہ ایک جو بڑا پرابلم ہے، اور وہ ابھی سیلاب میں ہمارے سامنے بالکل کھل کے آ گیا، کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہوتی. مطلب اتنی غربت ہے کہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ دیہی علاقوں میں تو شاید ہی کسی کا بینک اکاؤنٹ ہو. تو بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی سیونگز نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ لوگوں کے پاس کتنی سیونگز ہے. کیا وہ بحالت کسی ایمرجنسی میں کیا وہ ایک دن اپنا گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں، ایک ہفتہ چلا سکتے ہیں، ایک مہینہ چلا سکتے ہیں، یا بالکل نہیں چلا سکتے. اور ہمیں یہ پتہ چلا سیلاب میں کہ ان لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کے پاس تو اگلے وقت کا بھی کھانے کے لیے گنجائش نہیں تھی. تو اس کو ہمیں میجر کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بہت سے انڈیکیٹرز ہیں جس پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تفصیلی ڈسکشن ہونی چاہیے پبلک میں. میڈیا کو اس میں حصہ لینا چاہیے کہ معیشت جو ہے وہ آخر کیا ہوتی ہے. اگر معیشت کا فوکس انسانوں پر نہیں ہے اور صرف پیسہ کمانے پر ہے، یا معیشت کا فوکس جو ہے وہ صرف جی ڈی پی کو بڑا کرنے کا ہے اور اس کے لیے صرف خرید و فروخت کرنے کی لوگوں کو کہا جائے کہ آپ کریں تاکہ جی ڈی پی بڑھے، مطلب کنزیومر اکانومی ہو، تو کیا وہ انڈیکیشن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خوشحال بھی ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان کو وہ تمام چیزیں مل رہی ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں یا نہیں. تو ان چیزوں پر ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آخر کار اگر لوگ باشعور ہوں گے، لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ ہوگی، تو وہ اپنے جس بھی پارٹی سے ہیں، جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، وہ کم از کم اپنے لیڈرز سے پوچھ سکیں گے، ان سے ڈیمانڈ کر سکیں گے، یا آپس میں ڈسکشن کر کے طے کر سکیں گے کہ ان کی زندگیوں میں کیا چیز جو ہے وہ اہم ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو جب تک پبلک باشعور نہیں ہوگی، جب تک میڈیا اس پہ ایک ڈسکشن نہیں کرے گا، جب تک ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ اپنی ایک ویژن یا اپنی سمت ایک تعین نہیں کریں گے، تب تک ہم اسی نمبروں کے چکر میں اپنی معیشت کو دیکھیں گے کہ جی ڈی پی کیا ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، وداؤٹ اینی ریگارڈس ٹو کہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، لوگوں کی کیا حالت ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے. میں یہ ویڈیوز بہت چھوٹی بناتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ بڑی ویڈیوز نہیں دیکھتے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو کم از کم انٹروڈیوس کراؤں کانسیپٹ سے، اور پھر آپ لوگ خود اس کو آگے بڑھ کے ریسرچ کریں، اس پہ اپنی رائے دیں، یا آپ کامنٹس میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے. بہت شکریہ.